وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ذی الحجہ کے بارے میں بتاتی ہوں، اس مہینے کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اللہ پاک نے اس مہینے کی قرآن کے اندر قسم کھائی ہے، اور یہ وہ پاک مہینہ ہے جس مہینے کی عبادت بہت زیادہ، اس مہینے کی عبادت کی فضیلت ہے، اور اللہ پاک دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آپ نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی تو آپ کی دعا قبول ہوئی تھی۔ اس مہینے کی فضیلت ایک ایک نفل، ایک ایک چیز کی بے پناہ فضیلت ہے۔ اور آج میں آپ کو ایک نماز بتاؤں گی، جو نماز نفل نماز ہے، جو کہ آپ کو ادا کرنی ہے، اور آپ اس نماز کے ذریعے آپ اس مہینے کے اندر آپ اتنی بے شمار نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں کہ بے پناہ نعمتیں آپ حاصل کر سکتے ہیں، اللہ نے چاہا تو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ماہ ذی الحجہ کو بڑی بزرگی اور فضیلت والا مہینہ بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس ماہ کے 10 دن بہت ہی زیادہ متبرک ہے اور اس کی عبادت کا بہت ثواب ہے، اور فرمایا کہ 10 دن میں 3 دن یوم ترویہ یعنی 8، 9 اور 10، یہ جو تاریخ ہیں، یہ ذی الحجہ کی 8، 9، 10، یہ 3 دن تمام دنوں سے زیادہ مبارک ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کی عبادت کا بے انتہا ثواب ہے۔ تو اس میں جو آپ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے اندر جو آپ عبادت کریں گے، اس کی عبادت کا بہت زیادہ فضل ہے، بہت زیادہ۔ تو آج میں آپ کو نفل بتاتی ہوں، ایک نفل نماز بتاتی ہوں جو کہ آپ کو کرنی ہے۔ چاند دیکھ کر آپ کو، جب آپ ذی الحجہ کا چاند دیکھیں تو چاند دیکھنے کے بعد میں پہلے آپ کو 3 دفعہ کلمہ پڑھنا ہے، پھر 3 یا 7 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں آپ کی جو بھی دعا ہو، جو بھی حاجت ہو، آپ اپنی اس دعا کو، اس حاجت کو آپ اپنے اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ سے دعا کریں، جو بھی ہو آپ کی جائز دعائیں، اللہ نے چاہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری ہوں گی۔ اب اس کے بعد میں آپ کو نفل نماز پڑھنی ہے، ایک نماز ایسی جس کو میں آپ کو بتاؤں گی، جس سے میں کہوں گی کہ کن فیکن کے نفل، یہ کن فیکن کے نفل ہے کہ آپ یہ ادا کریں گی اور ادھر اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کرنا یہ ہے کہ آپ کو جو یہ نفل ہیں، کن فیکن کے جو یہ نفل ہیں، یہ 100 نفل ہیں، یہ 100 نفل ہیں، اور 100 نفل آپ کو ایسے ادا کرنے ہیں کہ آپ ان نفلوں کو چاہے تو روزانہ 2 کر کے بھی ادا کر سکتی ہیں، چاہے تو آپ 4 کر کے بھی ادا کر سکتی ہیں۔ آپ ان نفلوں کو 2، 4 جیسے بھی آپ اس کو ادا کرنا چاہے ادا کر سکتی ہیں، 100 دفعہ کرنا ہے یہ آپ کو۔ اور کرنا کیسے ہے وہ بھی میں آپ کو سب بتاؤں گی کہ کیسے ان کو ادا کرنا ہے۔ ایک میں نے اللہ والے تھے، ان کا میں نے سنا تھا کہ وہ آپ یہ بتا رہے تھے کہ یہ نفل کوئی بزرگ تھے وہ پڑھا کرتے تھے، ان سے بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں یہ نفل پڑھا کرتا تھا تو اس کی اتنی برکت تھی کہ ان کے مطلب پہلے تو ان کی غریبی تھی، بہت زیادہ غریبی تھی کہ بیٹھنے کی جگہ تک ان کے پاس نہیں تھی، لیکن ان کو جب کسی اللہ والے نے یہ نفل بتائے تو انہوں نے اس کو پڑھا، اور جب پڑھنا اس کو شروع کرا تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ مطلب میری 3 بیٹیاں تھیں اور میری تینوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی، بیٹے کی شادی ہو گئی۔ اللہ پاک نے، پروردگار نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، گھر پہ چھپر تھا، تو اللہ نے، پروردگار نے ان کو اتنا عطا فرمایا کہ انہوں نے اپنا بنگلہ خریدا۔ اور وہ برکت یہ بتاتے ہیں کہ نوٹوں کے تھیلے، کہ اس ٹائم میں تو اونٹ چلا کرتے تھے، آج تو اونٹ نہیں ہے، پہلے زمانے میں اونٹ ہوا کرتے تھے، کہ وہ نوٹوں کے تھیلے اونٹوں پر لاد کر لاتے تھے، اتنا پیسہ ماشاءاللہ سے کما کہ جو ان کی دولت تھی، پہلے بینکوں کا نظام تو تھا نہیں، تو وہ دولت جو تھی وہ گھڑوں میں رکھی جاتی تھی، یعنی جو بھی اس ٹائم کی کرنسی تھی وہ کرنسی اونٹ کے اوپر لاد کے لاتے تھے اور اس کو گھڑوں کے اندر رکھا کرتے تھے، جو کہ چاندی کے سکے تھے یا جو بھی تھے اس ٹائم میں، اور جو مطلب تھے اس کے گدے، اس کے بستر مطلب اس طرح سے بنا لیے جاتے تھے، اتنا پیسہ تھا۔ تو اللہ نے ان کے لیے ایسے غیب کے دروازے کھولے کہ اللہ نے ان کی ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر چیز اللہ نے ان کی دور کری اور بے پناہ نوازا۔ تو اس کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے لیے غیب کے دروازے کھولے گا۔ اگر بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی تو شادی ہو جائیں گی، رشتے نہیں لگتے ہیں تو یا لگ کر ٹوٹ جاتے ہیں تو رشتے ہو جائیں گے،
اور اس میں یعنی کہ آپ کے یہاں اگر بے برکتی ہے، آپ کے یہاں پریشانی ہے، آپ کے یہاں بیماری ہے، آپ کے یہاں لاچاری ہے، آپ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں ایک دم غریب غربا، کہ مطلب آپ کے پاس کوئی سادھن نہیں ہے، کسی طرح کا نہیں ہے، پریشانیوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، ہر طرف سے مصیبتیں آپ کے اوپر ہیں، تو آپ ان نفلوں کو ادا کریں. اور ان کو پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو دولت سے تو نوازے گا ہی نوازے گا، لیکن اللہ پاک آپ کو عزت سے بھی نوازے گا، شہرت سے بھی نوازے گا، اور بے پناہ عزت ملے گی. اور جب آپ کا خاتمہ ہوگا، جس ٹائم آپ کی روح قبض ہوگی، تو اللہ نے چاہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دم پھول کی طرح، خوشبو کی طرح آپ کی روح قبض ہوگی. اور آخرت کے لیے آپ کے لیے بہت کچھ ہے، کیونکہ جب آپ یہ نفل ادا کریں گے، جو کچھ اس کا طریقہ ہے، جب آپ اس کو کریں گے تو یہ آپ کے دین دنیا آخرت، یہ آپ کے سب جگہ کام آنے والے انشاءاللہ تعالی. یقین کر کے آپ ان کو پڑھیے، ان 100 نفلوں کو پورا. یعنی کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہر چیز کی نچوڑ اس نفلوں کے اندر میں آپ کو بتائی دے کہ حکم تو اللہ کا ہے، کیونکہ قبول کرنے والا وہی ہے، آپ کے لیے بہتر وقت پہ دینے والا وہی ہے. کیونکہ سب سے پہلے یہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ سے شرط رکھ کے بات کرنی ہے، توبہ نعوذ باللہ، شرط رکھ کے نہیں، لیکن اللہ کی ذات پہ یقین کری، کیونکہ اگر تقدیریں بنتی ہیں تو کلاموں سے بن جاتی ہیں، اللہ کے کلام سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. آپ اللہ کی ذات پہ یقین کر کے آپ اس نفلوں کو ادا کریے، اور ادا کرنے کے بعد آپ یہ انتظار کریے کہ آپ کے دن کیسے بدلتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے دن دونی رات چوگنی عطا فرماتا ہے، آپ کے مسائلوں کو کیسے حل کرتا ہے، آپ کے دشمنوں کو کیسے شانت کرتا ہے. آپ کے جو بھی دشمن ہیں وہ آپ کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے، اور آپ ان کے اوپر ہمیشہ زبر رہیں گے، زیر نہیں ہو سکتے. آپ کے دشمن ہمیشہ زیر رہیں گے. آپ کے کاروبار ہے، آپ کے نوکری ہے، آپ کے بچوں کے مسائل ہے. بچے اگر آپ کی عزت نہیں کرتے، جیسے کہ آج کل کا معاشرہ ہے کہ بچے بہت زیادہ بدتمیز، بچے ماں باپوں سے منہ لگی کرتے ہیں، تو آپ کا خیال نہیں رکھتے، آپ کا دھیان نہیں رکھتے ہیں، تو بچے آپ کی عزت کریں گے، آپ کی قدر کریں گے. اور آپ جس کے بھی سامنے جائیں گے، اگر آپ کا کوئی مقدمہ ہے تو مقدمہ بھی آپ کا حل ہوگا، اللہ پاک آپ کے لیے بہتری کا معاملہ کرے گا. اگر آپ ناحق جیل میں بند ہے، قید ہے، تو اللہ آپ یہ نفل ادا کریے، اللہ آپ کے لیے قید سے نکلنے کا راستہ نکالے گا، آپ کو قید سے آزاد کرنے کا اللہ پاک وسیلہ بنائے گا، آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا، آپ کی روزی کے اسباب پیدا کرے گا. اگر آپ کی بیماری ہے تو اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے گا. یعنی کہ ہر مسئلہ، آپ کے بچوں کا مسئلہ، آپ کے گھر کا مسئلہ، آپ کے کاروبار کا مسئلہ، جاب کا مسئلہ، آپ کہیں قید ہے تو اس کا مسئلہ، آپ کی کوئی بیماری ہے تو اس کا یعنی کہ جتنے بھی مسئلے ہیں، جو بھی ہیں، آپ ان مسئلوں کو اللہ کے آگے، آپ جب یہ نماز پڑھیں گے، نفل ادا کریں گے، اور آپ روز وہ اپنی عرضی اللہ کے آگے لگائیں گے، اور روزانہ آپ یہ کہیں گے، گڑ گڑا کے، جیسے ایک منگتا ہوتا ہے، ایک فقیر ہوتا ہے کہ وہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، دے 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 اللہ کے نام پہ، دے دے اللہ کے نام پہ، لے جو بھی ہے لے پکڑ، ٹھیک ہے، اپنی جان چھڑا دیا. اگر کوئی فقیر ہمارے پیچھے اس طرح سے پڑ جائے گا تو ہم اپنی جان چھڑائیں گے، اپنی جیبیں دیکھیں گے، جو بھی لے بھائی جا، ہمیں معاف کر. تو آپ جب روزانہ آپ اللہ سے یہی دعا کریں گے، مانگیں گے، تو اللہ پاک آپ کو اتنا نوازے گا. رو کے مانگے، گڑ گڑا کے مانگے، فقیروں کی طرح مانگے، منگتوں کی طرح مانگے، اور اللہ کے اوپر بھروسہ، اعتقاد، وشواس کر کے مانگے. تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، جب آپ یہ نفل پڑھیں گے روزانہ 2 یا 4 کر کے آپ کو یہ نفل پڑھنے ہیں. آپ جب گڑ گڑا کر، فقیر بن کر جب تو پھر آپ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی جو طلب ہوگی نا، جو اندر کی طلب، جو آپ کے اندر کی مطلب اللہ آپ کے دل کو اپنے نور سے منور کر دے گا. جب آپ جیسے اس کو پڑھنا شروع کر، لیکن آپ اپنے دل سے دیکھیں کوئی بدگمانی نہیں، آپ اپنے دل کی ساری بدگمانی نکال کے، ہو سکتا ہے کوئی لوگ اس کے اوپر کہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کیسے ہے، کس طریقے سے لوگ آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالیں، بدگمانیاں پیدا کریں، یا آپ کے دل میں خود وسوسے پیدا ہوں، بدگمانیاں پیدا ہوں، تو ساری بدگمانیوں کو نکال کر آپ ان کو پڑھیں. اور پڑھنے کے بعد میں اب پڑھنا کیسے ہے؟ اب اس کو پڑھنا ایسے ہے کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت کی، 2 رکعت نفل آپ کو حاجت کے کرنا ہے. اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو آمین کے ساتھ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. پھر آپ کو 10 بار سورہ کافرون پڑھنی ہے. پھر دوسری رکعت کے اندر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے. پہلے میں آپ کو سورہ کافرون پڑھنی ہے 10 بار، دوسرے میں آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے قل واللہ احد 11 بار،
پھر آپ اپنی نماز کو پورا کر لیں. پھر آپ کی نماز پوری ہو گئی. آپ کے 2 نفل ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی 2 یہ اس طرح سے. اگر آپ 4 کی نیت باندھتے ہیں تو پھر آپ کو تیسری رکعت میں کافرون پڑھنی ہے, پھر چوتھی رکعت میں ویسے ہی قل اللہ احد پڑھنی ہے. اور 2 کی باندھتے ہیں تو 2 میں, 4 میں باندھتے ہیں تو 4 میں, اس طرح سے پڑھنی. اور باقی نماز کو آپ اپنا پورا کر لیں. پورا کرنے کے بعد آپ سلام پھیر لیں. اور سلام پھیرنے کے بعد میں جب آپ سلام پھیریں گے ایسے کر کے السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, جب آپ سلام پھیریں گے تو پھیرنے کے بعد میں آپ کو کہیں نہیں دیکھنا ہے. اب آپ کو سیدھا سجدے میں جانا ہے. اب آپ سیدھا سجدے میں جائیں گے. جب سجدے میں جائیں گے تو آپ بالکل ایک دم جیسے دنیا سے آپ کا رابطہ بالکل ٹوٹ چکا ہے. اللہ کے سامنے آپ سجدے میں گر چکے ہیں, سجدہ ریز ہو چکے ہیں, بالکل محتاج فقیر. جس طرح سے جتنی بھی عاجزی سے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ ان چیزوں کو پڑھیے. کرنا ہی آپ کو یہ ساری چیزیں جتنے بھی میں آپ کو وظائف بتا رہی ہوں سجدے کے اندر آپ کو یہ 10 بار کرنے. اور جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ یہ سوچ کر پڑھنا کہ یہ آپ آخری نماز پڑھ رہے ہو. جیسے ہم اپنی آخری نماز پڑھیں, جب ہم اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھیں گے تو جو دل کے اندر درد اور جذبہ ہوگا وہ اللہ کی ہوگا. تو کرنا یہ ہے کہ آپ کو نمبر 1 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ آپ کو 10 بار پڑھنا ہے. نمبر 2 اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی, یہ آپ کو 10 بار پڑھنا ہے. نمبر 3 ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ بھی آپ کو 10 بار پڑھنا ہے. 4 نمبر یا ارحم الراحمین, یہ بھی آپ کو 10 بار پڑھنا ہے. نمبر 5 اللہ کا بے حد پیارا پیارا نام جو سورہ رحمان کے اندر بھی, سورہ رحمان جب مکمل ہوتی ہے تو اس کے اندر اللہ کا یہ پیارا پیارا نام یا ذل جلال والاکرام, یہ آپ کو 10 بار پڑھنا ہے. اور 10 بار پڑھنے کے بعد میں یہ آپ کو جب آپ سجدے کے اندر پڑھیں گے اور بالکل گڑ گڑا کر, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے یہ سوچ کر آپ پڑھیں گے. اور آپ ان نفلوں کو ادا کریے اور آپ ان کو پڑھنا شروع کریے. اور پھر اس کے بعد آپ اللہ کے رحمت کے دروازے دیکھیے آپ کے لیے کیسے کھلتے ہیں. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اب میرے لیے سب کچھ ختم ہو گیا ہے, وہاں سے پھر آپ کے لیے سب کچھ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ اس سے پڑھیے. آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے یا آپ کو اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے, میرے وظائفوں سے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو آپ ضرور مجھ سے شیئر کیجئے. میں آپ کے کمنٹس آپ کے اپنی ویڈیو پر ڈالوں گی. اگر آپ چاہیں تو اپنی آڈیو بھی بھیج سکتے ہیں, ویڈیو بھی بھیج سکتے ہیں. آپ اگر کہیں گے تو آپ کی پرمیشن سے میں آپ اس کو شیئر کر سکتی ہوں اور شیئر کروں گی. اور آپ جیسے جو بھی آپ کے تجربات ہوں وہ آپ مجھ سے شیئر کیجیے گا, کیونکہ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں کچھ تو آپ کے کام آ سکی, کیونکہ اس سے حوصلہ بڑھتا ہے. اور حوصلہ بڑھتا ہے تو اور انسان جی جان سے لگتا ہے اور خوشی کے ساتھ لگتا ہے. اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, کمنٹس ضرور کیجئے, مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے. اور اگر آپ برے کمنٹس بھی آتے ہیں تو میں تب بھی اس کا خیر مقدم کرتی ہوں, سواگت کرتی ہوں. اچھے آتے ہیں تو بہت بہت سواگت کرتی ہوں میں. اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس جا سکے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.